الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ آگے لکھتے ہیں اپنی کتاب کے اندر والرب هو المعبود، کہ اور رب وہی ہے جو معبود ہے، یعنی ہم اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود حقیقی کیوں سمجھتے ہیں، کیوں اسی کی عبادت کرتے ہیں؟ کیونکہ وہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا پالنے والا ہے۔ تو جو رب ہے وہی معبود ہے، چونکہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے، وہی مدبر ہے، وہی نفع نقصان کا اختیار اسی کے ہاتھ میں ہے، اسی نے زندگی دی، وہی موت دے گا، وہی حساب کتاب لے گا، وہی جنت اور جہنم کا مالک ہے۔ لہٰذا ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں، کیونکہ جو رب ہے وہی معبود ہے۔ ودلیل قولہ تعالی، پھر شیخ نے اس کی دلیل بیان کی ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22۔ فرمان باری تعالی ہے یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگوں، اللہ پاک نے تمام لوگوں کو، جمی انسانیت کو مخاطب کیا ہے کہ اے انسانوں، اے لوگوں، تم سب اپنے رب کی عبادت کرو اپنے رب کی، اعبدوا ربکم، تم سب عبادت کرو اپنے رب کی، یعنی جو رب ہے وہی معبود حقیقی ہے۔ لہٰذا اے لوگوں، ساری کی ساری انسانیت، تم سب کے سب عبادت کرو اپنے رب کی جو خالق ہے، جس نے تم سے پہلے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے والے لوگوں کو بھی پیدا کیا، تم سے پہلے جو لوگ گزر چکے ان کو بھی وہی اللہ نے پیدا کیا تھا، تمہیں بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور تمہارے بعد جو آئیں گے ان لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ ہی پیدا کرے کہ وہی خالق ہے، وہی مالک ہے، وہی رازق ہے۔ لہٰذا اپنے رب کی عبادت کرو جو پیدا کرنے والا ہے۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم نیک بن جاؤ، اس کے اوپر ایمان لا کے اس کی عبادت کر کے تم تقوی حاصل کر لو، نیکی حاصل کر لو، پرہیزگار بن جاؤ۔ وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے زمین کا فرش بچھایا، زمین کو تمہارے لیے اللہ نے فرش بنا دیا، اور آسمان کی چھت بنائی، تمہارے اوپر آسمان کو چھت بنا دیا ہے، اور اوپر سے پانی برسایا، یعنی اس نے واٹر سائیکل بارش کا نظام بنایا، اور اس طرح بارش کے ذریعے تمہارے لیے ہر طرح کی پیداوار نکالی، طرح طرح کی نباتات، فصلیں، اور تمہارے لیے سبزیاں، پھل وغیرہ، تاکہ تمہارے روزی کا انتظام ہو۔ اس رب نے تمہارے لیے روزی کا انتظام کیا، رزق لکم، تمہارے روزی کے لیے، تمہارے کھانے پینے کے لیے اس نے پورے نظام کو بنایا، تمہاری روزی کا بندوبست فرمایا۔ لہٰذا اب تم اللہ کی نعمتوں کو دیکھتے ہو، اللہ کی نعمتوں کو استعمال کرتے ہو، اللہ کی زمین پہ تم چلتے ہو، اللہ کی فضاؤں میں تم سانس لیتے ہو، اللہ کی دیے ہوئے پانی کو تم پیتے ہو، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو تم کھاتے ہو۔ لہٰذا ان تمام نعمتوں کو استعمال کرتے ہوئے، چاروں طرف دیکھتے ہوئے، اپنے وجود کے اندر اپنی اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے، اپنے چاروں طرف اللہ کی نشانیوں کو دیکھتے ہوئے بھی اب تم جانتے بوجھتے بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اللہ کے ساتھ شرک نہ کرو۔ اب تو تم جانتے ہو، سمجھ گئے ہو، پہچان چکے ہو، لہٰذا اب تم جانتے بوجھتے بھی شرک نہ کرو، بلکہ عبادت کو خالص کرو اللہ کے لیے۔ بڑی عظیم آیت ہے جس کے اندر اللہ پاک نے ہمیں ان دونوں آیتوں میں اس بات کی دعوت دی ہے کہ اے لوگوں، اپنے رب کو پہچانو تو رب کی عبادت کرو خالص ہو کے۔ جب تم سب کچھ دیکھتے ہو اپنے چاروں طرف تو پھر تم شرک نہ کرو۔ قال ابن کثیر رحمہ اللہ آگے فرماتے ہیں کہ الخالق لہذی الاشیاء هو المستحق للعبادت۔ ابن کثیر رحمہ اللہ تفسیر ابن کثیر کے اندر آگے لکھتے ہیں کہ ان تمام چیزوں کا جو پیدا کرنے والا ہے وہی حقیقت میں مستحق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ ان تمام اشیاء کا جو پیدا کرنے والا ہے وہی اس بات کا استحقاق رکھتا ہے، وہی اس بات کا مستحق ہے کہ اسی کی عبادت کی جائے۔ وہ کون ہے؟ وہ اللہ رب العالمین ہے۔ لہٰذا عبادت کو خالص کرو اللہ رب العالمین کے لیے۔ تو شیخ کی عبارت یہاں مکمل ہوئی۔ اس کے بعد انشاءاللہ ایک حدیث پڑھ کے میں بھی اپنا جو ہے نا یہاں بیان جو ہے یہ مکمل کرتا ہوں اپنی اس وائس کو۔ یہ حدیث امام طبرانی نے نقل کی ہے، سلسلۃ الصحیحہ کے اندر شیخ البانی نے بھی اس کو نقل کیا ہے، حدیث صحیح اس کو کہا ہے۔ حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انہ لا نبی بعدی ولا امت بعدکم۔ اے لوگوں یاد رکھنا، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یقیناً جان لو اچھے طریقے سے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے اور نہ تمہارے بعد کوئی امت ہے، یعنی آپ آخری نبی ہیں اور آپ کی امت آخری امت ہے۔ اب اس کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا نہ کوئی امت آئے گی، میں آخری نبی ہوں، یاد رکھ لو، اور تم لوگ آخری امت ہو۔ آگے آپ نے ارشاد فرمایا الا فاعبدوا ربکم،
خبردار ہوشیار دیکھو، پس تم اپنے رب ہی کی عبادت کرنا، دیکھو پس تم لہٰذا صرف اپنے رب ہی کی عبادت کرنا، اللہ فعبدوا ربکم، پس اپنے رب ہی کی عبادت کرنا، وصلوا خمسکم، اور اپنی 5 نمازیں ادا کرو، فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، ان کے اچھے طریقے سے اہتمام کرو اور سنت کے مطابق نماز کو قائم کرو، نماز کی ادائیگی کرو، نمازوں کی حفاظت کرو، وصوموا شہرکم، اپنے رمضان کے روزے رکھو، رمضان کے مہینے کے روزے رکھو، وَأَدُّوا زَكَاةَ أَمْوَالِكُمْ طَيِّبَةً بِهَا أَنفُسُكُمْ، اور جو بھی تمہاری زکوٰۃ بنتی ہے اپنے مالوں کی زکوٰۃ ادا کرو، خوش دلی کے ساتھ، دل کی خوشی کے ساتھ زکوٰۃ کو ادا کرو، وَأَطِیعُوا أُمَرَاءَکُمْ، اور اپنے حکمرانوں کی اطاعت کرو، اور ایک روایت میں ہے کہ صلہ رحمی کرو، صلہ رحمی کے بھی الفاظ ملتے ہیں ایک روایت کے اندر، جو یہ حدیث میں نے نقل کی ہے اس کے اندر یہ الفاظ ہے کہ اپنے امراء کی، حکمرانوں کی اطاعت کرو، تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کی جنت میں چلے جاؤ، اللہ کے اوپر ایمان لا کے اس کی عبادت کر کے، تدخلوا جنت ربکم، اپنے رب کی جنت کے مستحق بن جاؤ، اپنی رب کی جنت کے میں چلے جاؤ، تم کامیاب ہو، تم جنتی ہو، اللہ پاک کی توفیق سے۔ اللہ پاک ہمیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔